بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں اطراف میں کچھ ایسی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں جن کے پاس پڑوس میں قبریں پائی جاتی ہیں، تو کیا ہم ان مسجدوں میں نماز پڑھیں یا کہ نہ پڑھیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اس میں دو شکل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد بنی ہوئی تھی، قبریں بعد میں بنائی گئی ہیں، اور یہ کہ ایک قبر پہلے تھی اور مسجد بعد میں اس پہ بنائی گئی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کے حکموں میں۔ اگر مسجد پہلے سے تیار تھی اور اس کے بعد وہاں اس کے پاس پڑوس میں قبریں بنی ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، آپ پڑھیے نماز، اس لیے کہ اصل تو مسجد ہے۔ قبروں کو مسجدوں کے پاس بنانے کے پہلے زمانے سے بھی بہت سے اسباب رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ فتنے فساد میں لوگ قبروں کی بھی حفاظت کرتے تھے، تو مسجد سے قریب یا اپنے بستی اور شہر یا ایک محلے سے قریب جہاں ہوتا تو وہیں دفن کرتے تھے جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ایسا نہیں کہ لے جا کے دور دراز میں دفن کرتے ہیں، لیکن اب جب کہ اس سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو قبروں کو اس کے مقبرے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بنایا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حکم جو نماز پڑھنے کا ہے، تو نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نماز پڑھیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور صرف یہ حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کو قبروں پر بنایا جائے۔ قبریں مسجد سے دور ہیں، الگ ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہوتا ہے، اور مسجدیں اپنی مستقل رہتی ہیں، قبریں اپنی مستقل جگہ لے کے رہتی ہیں، لہذا ان پہ نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ آپ نے فرمایا، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں کے اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیتے ہیں، اسی پہ نماز جا کے پڑھتے تھے، انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس طرح سے قبروں کو مسجد نہیں بناؤ، میں اس سے روکتا ہوں۔ تو قبریں ہوں اس پر مسجد بنا لی جائیں، یہ منع ہے، یہ نہیں ہے کہ قبر مسجد ہو اور اس کے آس پاس میں قبریں ہوں تو اس سے کوئی ممانعت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار محنت کرنے سے کیا فائدہ ہے جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہی ہوگا، تو چاہے دیندار رہو چاہے بے دین رہو، تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوگا، تو جب وہ ایسے ہی لکھا ہوگا تو کسی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے یا محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہی نظریہ ہے اور اسی پر وہ کہتے ہیں اور نیک عمل کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھائی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لوگوں کا اپنا ٹھکانہ، جو جنت والے ہیں وہ جنت والے ہیں، جو جہنم والے ہیں وہ جہنم والے ہیں، وہ جائیں گے وہاں پہنچ کر کے۔ تو اس قسم کا ایک حادثہ یا سوال رسول کے زمانے میں بھی آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بھی یہ شبہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، ما منکم من احد الا وقد علم مقعده من الجنت، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں معلوم ہے یا جنت جہنم میں معلوم ہے، کہاں ہے؟ تو حدیث میں آیا، قالوا یا رسول اللہ ففیم العمل حینئذ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت جس کو کسی کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے اور کسی لیے جہنم لکھ گئی، اس کو جہاں ٹھکانہ وہاں معلوم ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہونا ہے تو ہوگا ہی۔ تو آپ نے فرمایا اعملوا، آپ نے کہا نہیں، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، جس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے اس کو آسان بنا دیا جائے گا۔ اما اہل السعادتی
جو لوگ نیک بخت ہیں وَيُيَسَّرُوا لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، تو ان کو نیکوں کا کام کرنے کے لیے آسانی دے دی جائے گی۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ، اور جو بدبخت ہیں فَيُيَسَّرُوا لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، تو ان کو بدبختوں جیسا کام کرنے آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا فرمان تلاوت کیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پس جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، یا رسول اللہ کے رسول ہونے کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان سے راستے کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور لیکن جس نے بخالت کیا، کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی دکھائی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کی، جھٹلا دیا اس کو، کلمہ حق کو نہیں مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے مشکل ترین جگہ وہی آسان نظر آئے گی، آسان ہو جائے گی۔ تو اسی صورت میں یہ ہے کہ نہیں کہ آپ عمل بند کر دیجئے، بلکہ عمل کیجئے۔ اگر آپ کا ٹھکانہ جنتی میں ہے تو آپ کو ایسے عمل کی توفیق ہوگی، لیکن آپ پہلے سے فیصلہ کر بیٹھیں کہ نہیں میں جنتی نہیں ہوں، تو یا کہ میں جہنمی ہوں، تو اس طرح سے سوچ کے آدمی کام ہی نہ کرے، اچھائی کا کام نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا جو لکھا جہنم، تو جہنم میں جانے چاہیے نہیں، اچھائی کر لیں۔ یا کوئی یہ سوچے کہ چلو ہمیں اچھا اور ہمیں جنت ہی ملنی ہے، ہم چاہے اتنا برائی کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں، تو اس کو توفیق ملتی ہے۔ لیکن آدمی اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کون سی جگہ کا ہوں، کون سی جگہ کروں، لہذا عمل کرنے کا حکم ہے، عمل کیجئے۔ اور یہ نہ سوچئے کہ اب دین کو پہ چلنے سے، دین کے کام پہ عمل کرنے سے کیا حاصل، جب جنت جہنم ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں خوش ہے، لیکن جو لوگ غلط کار ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، آخرت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، لہذا ان کو ایمان کی صحیح توفیق نہیں ہوتی اور عمل صالح کی صحیح توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھلے سے ان کے پاس مال و متاع ہو اور دنیا کی چیزیں ان کو حاصل ہوں، لیکن یہ نہیں ان کو پتہ ہے کہ میں آخرت میں بھی حساب و کتاب دینا رہتا ہے، لہذا دنیا کے اندر ہم اچھے راستے ہی پہ چل کے چلیں۔ لہذا اسی صورت میں یہ بات معلوم ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ شمار کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں چیزوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے بھی اسباب بنائے ہوئے ہیں اور برے کاموں کے لیے بھی اسباب تیار ہیں۔ لہذا جو لوگ اچھے لوگوں میں سے ہیں ان کو اچھے کاموں کے لیے توفیق ملتی ہے، اس کا سبب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس سبب پہ چلتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس سبب کے نتیجے میں جو ملنا چاہیے تھا ان کو مل جاتا ہے، یعنی اچھائی کا راستہ مل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ برے ہیں ان کے لیے اسباب ہیں، تو وہ برے ہی کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ تو ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ جب برے کام پہ چلے گا تو برا نتیجہ نکلے گا ہی۔ لہذا انسان کو اپنے طور پر اچھائی کے کام کی طرف چلنا چاہیے اور برائی کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا مستقبل برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان کے اسباب ابھی آپ کو حاصل نہ ہوں اور آپ پہلے سے سوچ کے چھوڑ دیں، آپ کوشش خیر کی کرتے جائیے اور آپ کا راستہ آسان ہوتا جائے گا، اور اگر آپ پہلے سے ہٹ درمی پترے ہیں تو راستہ مشکل بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل سے بچائے۔ اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور جا رہا تھا کہ امام صاحب، میں سوچا کہ رکوع میں پہنچ جاؤں گا، لیکن امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اللہ اکبر کہہ دیا، ابھی میں تھوڑا دور ہی تھا تو میں ان کی اس آواز کے ساتھ میں بھی جھک گیا اور رکوع کر لیا ہم نے، اور چونکہ میں دیکھا کہ نہ میرے دائیں کوئی کھڑا ہے اور نہ کوئی بائیں کھڑا ہے، اور کہیں ایسے نہیں جگہ بن سکی ہم کو دوڑ کے پکڑنے کی جہاں خالی جگہ میں گھس جاؤں، تو جہاں تھا وہیں ہم نے رکوع کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو رکوع سے کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ہاں آگے جگہ باقی ہے، تو ابھی کیا کروں؟ کیا میں چل کر کے جاؤں اور جماعت کے ساتھ مل جاؤں، یا ہے کہ میری یہ نماز یہاں کی صحیح نہیں ہوئی ہے؟
دیکھیے مسجد آتے ہیں تو حدیث میں حکم آیا ہو کہ سکینہ اور وقار کے ساتھ آئیے. تیز رفتاری دوڑ لگانا یہ مسجد میں آنے کے لیے صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ اس تیز رفتاری میں چاہتے ہوں کہ میری پہلی رکعت نہیں چھوٹے گی اور چھوٹ جاتی ہے تو آپ دوڑتے دوڑتے اسی کوشش میں سوچتے مسجد کے اندر پہنچ گیا ہوں ابھی پکڑ لیتا ہوں، اور رکوع میں چلے گئے، آپ پھر رکوع میں چلے گئے کہ چلو میں بھی رکوع کر لیتا ہوں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آدمی جب گھر سے وضو بنا کے چلتا ہے سکینہ اور وقار سے آنا چاہیے، اور مسجد میں پہنچے پھر امام صاحب کو پاتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ تو جو کچھ پائے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے، اور جو چھوٹ جائے اس کی قضا کر لے، اس کو پورا کر لے. تو ایسی صورت میں آپ کو دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں سعی کرنے سے، دوڑ لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے، سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں پہنچتے ہی دھڑا دھڑ دوڑتے ہیں، پھسل کے گر بھی جاتے ہیں یا کہ دوسروں سے ٹکرا بھی سکتے ہیں، یہ سب طریقہ کار شریعت میں منع ہے. نماز کے لیے سکون سے آئیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے صف میں آپ کے دائیں طرف صف میں خالی ہے یا بائیں طرف صف میں خالی ہے، جہاں آپ خالی دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیے. اور اسی طرح سے اگر کہیں زیادہ دور کھڑے ہیں لوگ، بچوں کی کوئی جگہ چھوڑے ہوئے ہیں یا دور دور کھڑے ہی ہوتے ہیں جہاں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو آسانی سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آپ اس میں کھڑے ہو جائیے، خالی جگہوں کو بھر لیا کیجیے. یہ حکم ہے. اور اس کے بعد جب جگہ سب آپ کے سامنے کی صف پوری ہو جاتی ہے تو آپ پھر نئی جگہ جو نئی صف لگتی ہے اس میں آ جائیے. اب آپ نئی صف میں آ جائیں گے، کوئی دوسرا پہنچے گا ہی. جب آپ پہلی صف میں اس میں لگی ہوئی صف میں جگہ نہیں پا رہے ہیں تو آپ نئی جگہ جو آپ کے نئی صف بننے والی اس میں کھڑے ہو جائیے، دوسرا کوئی پہنچے گا، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن آدمی ابھی آگے کی صف میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو یا کہیں بیچ ہی میں ہو، اور آپ اس پر توجہ نہ دے کر کے کسی اور مقصد سے، ایک مقصد ہے کہ ہم چلو یہیں رکوع کر لیں گے جھٹاک سے، اور وہاں جیسے وہ ابھی رکوع میں جانے والے ہیں، جا چکے ہیں، اور آپ بھی وہیں رکوع کر لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کو پوری طرح سے جیسے اطمینان سے آ کے پڑھا جاتا پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اطمینان سے آنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جب مسجد میں آؤ امام صاحب کو دیکھو، جس پوزیشن میں ہوں اس پوزیشن میں ہو جاؤ، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہو جاؤ، سجدے میں ہیں تو سجدے میں چلے جاؤ. اور یہاں یہ بات بتا دینی ضروری ہے کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ جب جس پوزیشن میں اس میں ہو جاؤ، تو جو لوگ آتے ہیں اور مسجد میں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی تو امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پھر اتنی دیر رہتے ہیں. جب ہماری شمار دوسری رکعت ہی سے ہوگی تو پہلی رکعت میں اتنا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کھڑے رہتے ہیں، بیکار کا کھڑے رہتے ہیں. مسجد میں آ گئے تھے عبادت کرنے کے لیے، لیکن جو وقت تھوڑا بچا اس کو بھی عبادت سے ہٹا کر کے صرف کھڑے رہتے ہیں. حالانکہ یہ شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. آپ آ جائیے امام صاحب کے ساتھ رہ جائیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 سجدہ جو امام کے ساتھ پہلے پا جاتے ہیں آپ دوسری رکعت شروع ہونے سے پہلے، اس کی کچھ کم اہمیت ہے؟ آپ نے ان کی قدر نہیں جانی، ورنہ سجدہ تو اللہ کے نزدیک بڑی ہے، عظمت کا مقام ہے انسان کے لیے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے. آپ نے جو سوال میں پوچھا ہے کہ ہم آئے اور رکوع میں جانے والے تھے، جگہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کھڑے ہو گئے، اور بعد میں سمجھ آیا کہ ہاں آگے جگہ خالی، تو ہم کیا چل کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح سے چلنا منع ہے، اور جس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے اس طرح سے کھڑا ہونا بھی منع ہے. آپ کو صف میں جگہ دیکھنی چاہیے. اس سلسلے میں جو واقعہ رسول کے زمانے میں ہوا وہ یہ تھا کہ ابو بکرہ ثقفی نام کے ایک صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے اور میں دروازے پہنچا تو دیکھا کہ رکوع میں ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے وہیں سے رکوع شروع کر دیا. میں بھی رکوع میں جھک گیا اور اس کے بعد رکوع کیے چلتا رہا یہاں تک کہ صف میں پہنچا اور سب کے ساتھ ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دائیں بائیں اپنا سلام پھیرا، تو آپ کو احساس ہوا کوئی آیا پیچھے. ویسے بھی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا، یہ آپ کے اس میں خصائص میں سے ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ابھی پیچھے دوڑ کے آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں ہوں. تو آپ نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود، تم نے پہلے ہی سے رکوع شروع کر دی، یہ تو ٹھیک بات تھی، اچھی بات ہے. ایسے ہی حریص ہونا چاہیے کہ رکوع بھی نہ چھوٹے، سجدہ بھی نہ چھوٹے، لیکن اب ولا تعود، ایسا دوبارہ نہیں کرو.
دوبارہ نہیں کرو، آپ نے حکم فرمایا کہ اب ایسا نہیں کرنا۔ کچھ لوگ اس کو لا تعود یعنی اس رکعت کو شمار نہیں کرنا، تو رکعت بھی شمار نہیں ہوئی اور چاہے کہ آپ کو روکا بھی گیا کہ نہیں ہوتا ایسا، تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے رکوع میں نہیں جایا کرو، جب صف میں کھڑے ہو جاؤ تب اس کے بعد رکوع میں جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واجب نمازی کے لیے سکون و اطمینان کے ساتھ پہنچنا اور صبر کرنا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں ہیں اور پہنچتے ہی دیکھیں کہ پا جائیں گے اور گر پڑے اور وہیں سے جھک گئے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ آئیے، جس کے حدیث میں سکینہ والوقار کا لفظ ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ پہنچیے، اور آپ کا وضو پہلے سے ہو تو آپ آئیے مسجد میں، پھر امام صاحب کو دیکھیے جس پوزیشن میں اس میں ہو جائیے۔ پہلے سے امام صاحب کی پوزیشن اختیار کرنے کی ضرورت ہے، صف میں پہنچنے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اور اس بات کے سوال ساتھ ان کا یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ نے کہا ولا تعود، تو دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے، گویا کہ اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جو آدمی سب سے پہلے ہی رکوع کر لے اور اس کے بعد کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے جا کے صف میں مل لے، تو اس کی وہ رکعت تو نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس لیے کہ یہ تو تنہا پڑھنے کا حکم ہو گیا، ابھی صف نہیں ملی اور پہلے سے کر لیے تو تنہا نماز آپ نے شروع کر دی، جبکہ صف لگنے کے ساتھ تنہا نماز پڑھنا منع ہے، صف میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ کے پاس سامنے جگہ نہیں ہے اور آپ کے نئی صف لگانے کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو رہا ہے ابھی، تو یا تو آپ صبر کریں، کوئی دوسرا آدمی آ جائے، یا ہے کہ اگر آپ کو آگے کہیں گنجائش نظر آتی ہے تو اس میں جا کے اپنے آپ کو شامل ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ نماز پڑھ دیں تنہا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا انسان کو جب آنے والوں کی امید باقی ہے تو وہاں شروع کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ کوئی وقت نہیں اس کے پاس ہے اور وہ اپنی جلد بازی میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی وہ رکعت نہیں شمار ہوتی ہے۔ لہذا نماز کا معاملہ بہت ہی اطمینان اور وقار کا معاملہ ہے، انسان کو اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی نماز کی عزت کا۔ یوں دوڑتے بھاگتے نماز نہیں ہوتی ہے، سکون و اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سکون و اطمینان کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اور سب سے پہلے رکوع کر لیجئے اور آ کے سب میں مل جائیے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکرہ کو کہا تھا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ آپ کے اس طلب کو زیادہ کرے کہ نماز مل جائے، لیکن ایسا نہیں کرو دوبارہ کہ پہلے ہی سے رکوع کر لیا اس کے بعد چلتے آ کے سب میں مل گئے، ایسا نہیں کرو۔ لہذا ایسا کرنا منع ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت لیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر سکیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور عافیت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔